أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا پارہ نمبر 9 کا الحمدللہ۔ سورہ الاعراف چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نصیحت کی اور وہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ قول الملأ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا، قوم کے سردار جو بیٹھیں تو مجلس بھر جائے، وہ ایسے تھے، وہ جب ان کی طرف دیکھیں تو نظر بھر جائے۔ تو انہوں نے کہا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو قوم لاجواب ہو گئی، تو وہ زبردستی پر اور جبر پر اتر آئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ زبردستی اور جبر کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا، اس سے مراد ان کے اشراف، ان کے شرفا اور بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی لذت کے لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ جب ان کے پاس حق آیا اور انہوں نے دیکھ لیا تو حق کو ان کی خواہشات کے مطابق، اپنی خواہش جو ان کی خواہش نفس تھی اس کے مطابق وہ نہایت تکبر میں پڑ گئے اور انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شعیب، ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، ضرور ہم ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ قوم شعیب نے جب محسوس کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور دوسری طرف اقتدار بھی انہی کے پاس ہے، تو انہوں نے قوت کے ذریعے پیغمبر کو خاموش کرانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ان کو جلا وطنی یا پہلے دین میں واپس آنے کی دھمکی دی کہ ان کو جلا وطن کر دیں گے یا پھر ان کو واپس اپنے دین پر واپس لے آئے۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہتے اور ان کو دھمکی دے رہے تھے کہ تم نے اگر یہ ایمان اور دین نہ چھوڑا تو یا تو پھر ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، یا تو پھر تمہیں ہم زبردستی تمہارے اپنے ہی دین پر واپس لے آئیں گے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کی اور اس کو اپنی خواہشات کا دین بنا لیا، اور اسی کو وہ اللہ تعالیٰ کا دین کہنے لگے۔ قوم شعیب اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مجرم ضرور تھے، اور قوم شعیب خود ساختہ دین کو اللہ تعالیٰ کا دین قرار دے کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتی رہتی تھی۔ قوم شعیب نے دھمکی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جن معبودوں کو سیدنا شعیب علیہ السلام باطل قرار دے رہے ہیں، ساری قوتیں اور ذرائع ان کے پاس ہیں، اور اگر باطل متحد ہو جائے تو وہ زندگی کے ذرائع کہاں سے پائیں گے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر اکٹھے ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کہاں اپنی زندگی گزاریں گے۔ قالا، کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا ان کے سرداروں کی دھمکی دینے کے بعد، کہ سرداروں کی دھمکی پر تعجب کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اور کیا اگر ہم ناپسند کرنے والے ہوں، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں، اس سے نفرت کرتے ہوں، تمہارے باطل دین کی پیروی کریں گے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارا دین باطل ہے، اور وہ شخص جو تمہارا دین تمہیں بتا رہا ہے، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا دین برا ہے، غلط ہے، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں تمہارے دین کو، اور تم مجھے میرے واپس اس دین پر پھیر دو؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها۔ پھر میرے رب نے فرمایا یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، یعنی اس دین کے اندر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دین حق کو چھوڑ کر ملت کفر میں واپسی کا وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا،
جھوٹ باندھنا قرار دیا ہے کہ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملت سے، اس رستے سے نجات دی، یعنی اگر اللہ نے ہمیں کفر سے نجات دی ہے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، تو پھر ہم جھوٹے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھیں اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور تمہاری ملت پر، تمہارے کفر پر آ جائیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں۔ آیت کا یہ حصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اعلان ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کر تمہارے رستے پر لوٹ آئیں اور تمہارے دین کو اختیار کر لیں۔ اللہ ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی مخلوق پر نافذ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا تو پھر میں بے اختیار ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں ان کے معاملات کس رخ پر چلنے والے ہیں۔ وہ ملت کفر میں جانے کو ناپسند کرتے تھے تو انہوں نے صاف نفرت کی، اور ملت کفر میں جانے سے رک سکتے تھے، انہوں نے صاف انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جبکہ انسانی معاملات کا دار و مدار یقیناً اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مستقبل کو، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ ہم اپنی طرف سے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے کر لیا تو بس اب یہ ہو گیا، ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک اتنی بڑی بات کہ ان کو اپنے دل کو، اپنے ایمان کا معلوم ہونے کے باوجود، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی پھر میں اس کے آگے عاجز ہوں۔ وسع ربنا کل شیء علما، انہوں نے مزید کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے اپنے ہاتھے میں کر رکھا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے دین حق پر باطل سے برات حاصل کر لی، ہم باطل سے دور ہٹ گئے۔ یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، یعنی ہمارے درمیان واضح فیصلہ فرما دیجئے اور غیب سے ہماری مدد فرما دیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے اپنی بات کا جواب دے کر شعیب علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے دعا مانگی۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، ایک زوردار زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اہل مدین پر عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض دوسری آیات کو جمع کرنے سے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر، اہل مدین والوں پر 3 طرح کا عذاب آیا تھا، ایک زلزلے کا، اور اس سے پہلے ان پر ایک بادل چھا گیا جس سے آگ، شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، پھر اسی سے ایک ہولناک اور سخت قسم کی آواز پیدا ہوئی، اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا۔ اس طرح وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک سب سے پہلے ظلہ، صیحتن اور رجفہ،
یہ تین قسم کے عذاب ان پر آئے، بادل کا، اور پھر چنگھاڑ کا، اور پھر زلزلے کا۔ یہ تین قسم کے عذاب ان پر آئے، اور پھر انہوں نے جب صبح کی تو سب کے سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور اپنے سینوں کو زمین میں سے چمٹا رکھا تھا انہوں نے، تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ ظاہر ہے بہت زور کی آواز ہے، اپنے کانوں کو دبا لیا ہوگا اور نیچے اوندھے منہ لیٹ کے ہوں گے، اور سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ سب کے سب اس سے محفوظ رہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، ایسے لگا جیسے وہ یہاں باقی تھے ہی نہ، ان کے کچھ آثار بھی باقی نہ رہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا فتولا عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالاتی ربی ونصحت لکم فکیف اساء علی قوم کافرین۔ سو شعیب ان سے واپس شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ کافر قوم کی بربادی پر افسوس اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن قوم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قوم پر افسوس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دین فرق ہو؟ جب لوگوں کے عقائد فرق ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی جدا جدا اور راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق رشتہ داریوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اب میں تم سے کیسے تم پر افسوس کروں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں تمہاری اس انکار کرنے والے لوگوں پر میں کیسے افسوس کروں، میں کس طرح سے تم پر افسوس کر کے اپنے دل کو رنجیدہ کروں، تم نے تو میری بات سنی ہی نہ۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی نبیوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، تو یہ بات بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس اس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو جو وہ مانگے میں اس کو عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانوں میں اس قدر میں کبھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے اعمال کو اکٹھا کر رہا ہے۔ جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کی وجہ سے اچھے عمل نہ کیے۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا ثم بدلنا مکان سیئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ اللہ نے اتنی زیادہ ان کو آسائشیں عطا کر دی، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے لگے کہ وہ خوب بڑھ گئے اپنی آسائشوں میں۔ بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے، تو انہوں نے فوراً کیا کہا، وقالو، کہ ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ سکھ پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے۔
ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے لیے، مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں بھی اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے کہ ہم نے ان فاجر اور کافروں کو اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ اچانک موت آ گئی ان کو، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں اتارتے، کھول دیتے ان کے لیے برکتوں کے دروازے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ فاجر بنے، فاسق بنے، اس وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا وہ پہلی قوموں کی باتیں نہیں جانتے کہ ہم نے پہلی قوموں کو سوتے وقت کس طرح عذاب میں مبتلا کر کے سب کو نیست و نابود کر دیا؟ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی کہ چاشت کے وقت میں جب وہ اپنی بیویوں سے رنگ رلیاں منا رہے ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں یا اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، ہنسی مذاق اڑا رہے ہوں اور وہ کھیل رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں۔ افآمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں جو خسارے میں ہوتے ہیں، جن کو اپنی رضا اور سزا کا علم ہوتا ہے، وہ ہر وقت ڈرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں اور اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی غلطی کے عوض ان کو پکڑ نہ لے اور کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان عطا فرمائے۔ اور رب کائنات سے دعا ہے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ہمارے والدین اور جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، رب کائنات سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قبروں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، ہماری اولاد کو راہ راست عطا فرمائے، ان کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، بہترین دائی بنائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے